میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کس کا فرمان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا اور ہو سکے تو عمل بھی کرنا۔ سن رہے؟ حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ بہت زیادہ درود بھیجا کرو، بہت زیادہ درود۔ آواز نہیں آ رہی، سستی نہیں کرنی ہے، بہت درود بھیجنا ہے۔ فرمایا کیونکہ وہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں مگر اس کا درود جو بھیجتا ہے مجھ پر پہنچتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور وفات کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ کیا مطلب؟ بعد میں بھی پڑھو گے، میں سنوں گا، میرے پاس پہنچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کا نام بتائے کوئی جلدی سے؟ ماشاءاللہ معلوم ہے، عبد الرحمن ان کا نام ہے۔ ابو ہریرہ بلی سے بہت کھیلتے تھے، حضور نے بلی والا نام رکھ دیا، وہی مشہور۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کے پاس مجھ پہ درود پڑھا اسے میں خود سنتا ہوں، اور جس نے دور سے پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث نہ ابھی سنی، ایک حدیث، ہم ساری حدیثیں مانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حیات الانبیاء بیہقی شعب الایمان ترغیب اصبہانی میں روایت موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات، یہ جو رات گزر گئی اسلام میں رات پہلے ہے، جو گزر گئی تھی وہ جمعہ کی رات تھی، آج جمعہ کا دن، فرمایا جو جمعے کی رات جمعے کے دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 70 آخرت کی حاجتوں میں سے اور 30 دنیا کی حاجتوں میں سے۔ پھر اس درود پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود کو میری قبر پر مجھ پر اس طرح پیش کرتا ہے جیسے تم پر ہدیے پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی جیسا حیات میں ہے، اور وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام خاندان بتاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں، میں اور سنیں آپ نے یہ سن لیا، پہنچایا بھی جاتا ہے، خود بھی سنتے۔ کتاب کا نام جلاء الافہام، لکھنے والے علامہ ابن قیم، حدیث لکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ ایسا نہیں، عبدن نکرہ ہے، نفی کے تحت آیا ہے، لیسا کا لفظ نفی کے تحت آیا، کیا مطلب؟ کہیں بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ مجھ پر درود بھیجے اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اس کی آواز مجھ کو، ذرا اونچی کہہ دو۔ اور درود پڑھنے والوں مائک لگا کے درود پڑھتے ہو؟ تسبیحات میں ہونٹ میں آپ کے ہل رہے ہیں، آواز اپنے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی، وہ پہنچ رہی ہے وہاں۔ حضور فرما رہے ہیں تمہاری آواز پہنچتی ہے، آواز نبی زندہ ہیں، سنتے ہیں۔ نہیں، حضرت عمار بن یاسر کی روایت غیروں نے بھی لکھی، فضائل درود شریف کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی موجود۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا، اس کو ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، جو کوئی جہاں سے بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے یہ فرشتہ اس بندے کا اس کے باپ کا نام لے کے اس کے الفاظ مجھ کو پہنچاتا ہے۔ درود پڑھنے والوں، درود پڑھنے سے پہلے اپنا نام لیتے ہو؟ باپ کا نام لیتے ہو؟ فرشتے کو پتہ ہے، فرشتے کو ایک وقت میں کتنے بھیج رہے ہیں اس کو پتہ ہے۔
ایک وقت میں لاکھ بھیج رہے ہیں، 10 لاکھ بھیج رہے ہیں، کروڑ بھیج رہے ہیں، اس کو وہ سب کو جانتا ہے، سب کے اصلی باپ کو جانتا ہے، نام جانتا ہے، سب کی آواز سن رہا ہے۔ جب قبر پر مقرر دربان کی یہ شان ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ نبی کی وجہ سے، تو نبی کی کتنی شان ہو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کا لفظ جو ہے نا، ایک تو یہ کان اور ایک کان جس کو مائن کہتے ہیں، جس میں سے ہیرے نکلتے ہیں، دونوں استعمال کیے نا اعلیٰ حضرت نے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت، کان میں سے کیا نکلتے ہیں؟ ہیرے لال نکلتے ہیں۔ ذرا شعر سمجھو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضور وہ کان ہے جہاں سے ایسے ایسے کرامت کے موتی نکل رہے ہیں، کہیں اور ملتے